تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين. وقال عليه الصلاة والسلام أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث وفيه قال إذا عاهد غدر. وقال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے تاجر لوگ ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے تاجر تو نہیں ہیں مگر اس کے باوجود دین کا علم حاصل کرنے کی اور اس بات کی فکر آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے کہ ہر شعبے کا دین ہم کو معلوم ہو جائے، تو اس نیت سے آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں، اور اس آپ کے اور ہمارے جمع ہونے پر اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی دین اور اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے اور جنت تک ہم سب کو یوں ہی ساتھ رکھیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو اس موقع پر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ تجارت یہ کسی بھی بندے کے لیے معاشی اعتبار سے بھی، اکنامیکلی لیول پر بھی، فائنانشیل لیول پر بھی اور انڈیویجول لیول پر بھی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ تاجر آدمی بڑا ذہین ہوتا ہے اور تجارت بہت بابرکت چیز ہوتی ہے۔ تاجر ہمیشہ سیٹ رہتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے دائرے کا بادشاہ اور اپنے سرکل کا لیڈر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہونا چاہیے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں اگر آپ غور کریں گے تو حکومت دراصل تجارت کی ہے، تاجر کی ہے۔ آپ اوپر سے نیچے تک سارا سسٹم دیکھ لیجئے کہ خواہ وہ بل گیٹس ہو، خواہ وہ ٹرمپ ہو، خواہ وہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہو، یا پھر یہ ہے کہ ہمارا ملک ہو، اصل حکومت تو تاجر کی ہے۔ آپ کو یہاں سوال بس اتنا پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مودی صاحب تو تاجر نہیں ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ حکومت ان کی تھوڑی ہے، وہ تو بس چند تاجروں کے امپلائی ہے، اس سے زیادہ کیا ہے۔ ان کے امپلائر تو تاجر ہیں اور یہ امپلائی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو تجارت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ حکومت و سلطنت جو سب سے اونچا عہدہ اس دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، اس کے پیچھے دراصل تجارت ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ چائنا کا پورا سسٹم آپ دیکھ لیں، اور آج سے 50 سال پیچھے جا کر کے چائنا کو دیکھ لیں، آپ جرمنی کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، آپ پڑوسی ملک پاکستان کو دیکھ لیں کہ کچھ جاگیردار اور کچھ پیسے والے اور کچھ تجارت والے ہیں، اور یہ سارا کھیل تماشا چل رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ بات آج ہمیں پریکٹیکل سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آج سے 1450 سال پہلے، 1500 برس پہلے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اہمیت بھی بتا دی، اور اس کے اندر جو طاقت و قوت رکھی ہے، چھپی ہے، وہ طاقت و قوت کو بھی سمجھا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو صحابہ کے اندر عام طور پہ دو ہی ٹائپ تھے، دو ہی طبقے پائے جاتے تھے۔ فائنانشیلی اگر دیکھا جائے تو آدھے تاجر تھے اور آدھے جاگیردار تھے، آدھے تاجر آدھے جاگیردار۔ اچھا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں کیوں ہوئی؟ ہو سکتی تھی ملک شام میں بھی، ہو سکتی تھی روم میں بھی، ایران میں بھی ہو سکتی تھی۔ ایران اور روم تو اس زمانے کے سپر پاور تھے، اور ملک شام انتہائی زرخیز علاقہ، بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل ملک شام میں آئے ہیں، بڑا علمی علاقہ سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی ہو سکتی تھی بعثت۔ ملک شام ہی میں فلسطین تھا، اور فلسطین بیت المقدس، اور بیت المقدس سب سے مقدس مقام تھا اس زمانے میں، وہاں آپ کو بھیجا جا سکتا تھا۔ لیکن ان تمام اہم ترین مقامات کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی قوم میں بھیجا
جو تعلیم کے اعتبار سے اور اپنے تہذیب کے اعتبار سے اس قدر گئی گزری تھی کہ کوئی سلطنت اور حکومت اور کوئی بادشاہ ان کے اوپر حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا اس علاقے کے اوپر. اور صرف پسند نہیں کرتا تھا ایسی بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو اس علاقے کے اوپر حکومت کرنے کی ہمت نہیں تھی. صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ لوگ بہت جنگجو تھے اور صرف ماردھاڑ کے لوگ تھے، صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ بڑے بڑے سپر پاور بھی ان سے دور رہتے تھے، بلکہ ان کے پاس جہاں جنگی طاقت اور قوت تھی اس کے ساتھ ساتھ بڑے غیر معمولی صفات ان کے اندر پائے جاتے تھے. دراصل جو ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سپر پاور بھی ان کے اوپر اپنا پاور نہیں چلا سکے، اور بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی اور بڑے بڑے ممالک بھی ان کے اوپر تسلط حاصل نہیں کر سکے، اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ دراصل مکے کے سارے لوگ تاجر تھے، اور جو حقیقی تاجر ہوتا ہے اس کو کنٹرول میں لینا آسان نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو بڑا تاجر ہوتا ہے وہ دوسرے حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، لیکن تاجر کو کنٹرول میں کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. پھر ایک بار سنیے کہ جو بڑا تاجر ہوتا ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے پوری حکومتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ تاجر کو کوئی دوسرا قبضے میں لے لے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بڑا تاجر چھوٹے تاجر کو، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن غیر تاجر کسی تاجر کو اپنے کنٹرول میں لے، یہ عام طور پر پاسبلٹی اس کے اندر نہیں. اور چونکہ مکے والے تاجر تھے، جس کے نتیجے میں ان کی جو سوچنے کی صلاحیت، ان کے اندر جو فکری جذبہ تھا، اور ان کے اندر جو بھاگ دوڑ اور اچھل کود کا مادہ تھا، جو متحرک اور جو چریرا نظام ان کے پاس چلتا تھا، کہ اٹھے اور ادھر چلے گئے، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، مستقل صبح شام سفر، بڑے سے بڑے سفر سے آدمی ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ سفر میں ایک جگہ سے مال لے رہے ہیں، دوسری جگہ فروخت کر رہے ہیں. ادھر سے میں نے پرسوں بتایا تھا کہ ادھر یمن سے مال لیے اور لے جا کر کے ملک شام بیچ دیے، یہ ایک کونا اور وہ ایک کونا، اور وہاں سے مال اٹھائے لا کے یمن میں بیچ دیے، اور راستہ پورا کا پورا ان لوگوں نے فائنانشیل اسٹریٹ اس کو بنا دیا تھا. تو وجہ اصل میں یہ تھی کہ پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ایک ایسی قوم کی ضرورت تھی، اور ایک ایسے قوم سے کسی نبی کی ضرورت تھی جو انتہائی ذہین، انتہائی تیز اور انتہائی متحرک، اور مختلف قبائل سے اپنی دوستی بنانے اور غیروں کو اپنا بنانے اور بڑے سے بڑوں کو اپنی مٹھی میں لینے، یہ تمام چیزوں کی صلاحیتیں بس اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں مبعوث کرنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ وہاں کے لوگ تاجر تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ میں سے کچھ تاجر ہیں تو آپ کتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز، اور کتنا اہم ترین کام آپ اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، یہ ایک تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اور دوسری، زمانے کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زراعت ہوتی ہے، کہ اگر مال زمین سے اگے گا، غلہ اگے گا تو فروخت ہوگا. اور زراعت اور صنعت، کاریگری، یہ دونوں بھائی بہن ہیں. تو کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے ہم کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ میدان سیرت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا ہم آہنگ ہے. تو اگر ہمارے پاس تجارت ہوتی ہے تو یہ اس بات کی سب سے اولین علامت ہے کہ آپ اس راستے میں قدم رکھ چکے ہیں کہ جس راستے کے ذریعے آپ پوری کی پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں. ادروائز آپ کنٹرول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ڈزنٹ میٹر. یہ ایک الگ بحث ہے کہ آپ کنٹرول کریں گے یا نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو آپ اتنا بڑا بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کم سے کم درجے میں اپنے گھر کے بادشاہ ہے اور اپنی دکان کے آپ سیٹ. اور اگر کوئی آئی اے ایس اور آئی پی ایس آفیسر بھی ہے تو وہ آپ کے سامنے گاہک کے طور پر کھڑا ہوا ہے، آپ کو پورا اختیار ہے، پوری اتھارٹی ہے کہ آپ چاہے تو اپنا مال اس کو دیں، چاہے تو آئی اے ایس آفیسر کو کہہ دیں کہ آگے کی دکان سے خرید لیں، میں آپ کو نہیں بیچ سکتا. پوری اتھارٹی. آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ کسی کے ماتحت نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے ماتحت ہو کر کے کام کریں، یہ ہو سکتا. تو تجارت کے لیے سب سے بڑی بات یہ. دوسرے اگر آپ غور کریں گے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ مکہ مکرمہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتی تھی اور بڑی مالدار خاتون تھی.
بڑی مالدار اور بڑی ذہین خاتون اور بڑی تاجرہ خاتون تھی. کئی لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال مزاربت پر لیتے اور لے کر کے وہ جو ہے تجارت کرتے، اور کئی اہم اور بڑے بڑے کاروبار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایز اے پارٹنر جو ہے شریک رہتے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ عنہا کے مال میں آپ نے تجارت کی ہے نکاح سے پہلے. ملک شام لے کر کے گئے مال، اور اتنا نفع آپ کو ہوا کہ عام طور پر اتنا نفع کبھی نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے غیر معمولی نفع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور آپ کے ذریعے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی ہوا. تو اس سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ تجارت کا کام صرف مردوں کا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خواتین بھی تجارت کر سکتی. اب تجارت سے ہمارا ذہن صرف جا کر کے بیٹھ جاتا ہے ہمارے محلے میں جو کرانے کی دکان ہے اور جو دہی کی دکان ہے اور جو کپڑوں کی دکان ہے، بس انہی چیزوں کے اوپر جا کر کے ہم اٹک جاتے ہیں. لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تجارت صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت وسیع میدان اور ایک بڑا سمندر ہے کہ جس میں بچوں کو بھی یہ سہولت ہے کہ وہ بھی تجارت کریں، خواتین کو بھی سہولت ہے کہ وہ پورے پردے میں رہتے ہوئے اور پورے اسلامی اصول کا لحاظ کرتے ہوئے وہ تجارت کریں، اور مرد حضرات کو بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ بھی تجارت کریں. لیکن یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب خواتین کی تجارت ثابت ہے اسلام میں، تو مرد آدمی اس کو تو پیدا ہی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تاکہ وہ اپنی پوری فیملی کے انتظامات کر سکیں اور ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا نظام بنا سکیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو پیدا کیا ہے اور رکھا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. کیوں مردوں کو طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، مردوں کو فضیلت خواتین پر دی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وبما انفقوا من اموالهم، کہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کو فضیلت زیادہ ہے. وہ بیوی کا خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ بیٹی کا خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اگر ماں باپ حیات ہیں تو وہ ماں باپ کے اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اگر بہنیں ضرورت مند ہیں تو وہ بہنوں کا بھی خرچہ برداشت کر رہے ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں مبعوث ہوئے ہیں وہ تاجروں کا علاقہ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عزیز ترین زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ تاجر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رابطہ تجارت کی بنیاد پر ہوا سب سے پہلے. اور اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جتنے کبار صحابہ ہیں اور خاص طور سے مکے کے رہنے والے، سب کے سب تقریباً تاجر. اول البشر بعد الانبیاء، کہ جن کا مقام و مرتبہ انبیاء علیہ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے بڑا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کپڑے کی تجارت. اور اسی تجارت کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ مقبول شخصیت سمجھے جاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سب تاجر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ سب تو بڑے بڑے تاجر تھے. لیکن ان سب کے علاوہ مکے میں عام طور پر جتنے صحابہ مہاجرین تھے نا، اس میں سے تقریباً تجار، اور انصار جتنے تھے مدینے کے رہنے والے ان میں سے اکثر زمیندار جاگیردار. اور جب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کی صورتحال کیا تھی کہ مدینے کی پوری تجارت یہ 3 بڑے یہودی قبائل کے ہاتھ میں تھی، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ مدینے کے اطراف میں یہ قبائل آباد تھے، اور پوری مدینے کی جتنی ضروریات تھی، خواہ وہ باہر سے آ رہی ہوں یا مدینے میں وہ بن رہی ہوں، وہ تمام کی تمام تجارت ان 3 بڑے قبائل کے ہاتھ. اور جو مدینے کے شہری تھے اور جو مشرکین مدینہ تھے تو ان کے پاس وہ اکثر و بیشتر ان کے مقروض، لہٰذا پوری کی پوری معیشت مدینہ منورہ کی، پورے مدینے کی اکانومی پر تسلط اور قبضہ تھا اسی زمانے سے یہودیوں کا، جیسے آج پوری دنیا پر ان کا تسلط ہے. جو اہم ترین کام وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء بنائی، اس کے بعد مسجد نبوی بنائی، اس کے بعد آپ نے وہاں نماز قائم کی اور آپ نے وہاں ذکر کیا، آپ نے تلاوت کی، آپ کے اوپر آیات نازل ہوتی رہی،
یہ سب دینی کام ہم گناتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین دراصل زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہوتا ہے۔ اگر وہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق نہ ہو تو وہ دین کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے کے بعد جو پریورٹی بیس پر جو کام آپ نے کیے ہیں، جو ہے ترجیحی بنیادوں پر آپ نے کام کیے ہیں، جیسے آپ نے مواقعات کروایا، آپ نے میثاق مدینہ تیار کروایا، آپ نے پوری لیڈرشپ کو، مدینے کی لیڈرشپ کو اپنے تابع کیا، انہی اہم ترین کاموں میں سے ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ صحابہ کو اور مسلمانوں کو تجارت کے اتنے فضائل بیان کیے اور تجارت کے معاملے میں انہیں اتنا اپریشیٹ کیا کہ مدینے کی پوری تجارت جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، وہ یہودیوں سے چند ہی دنوں میں یہ کنورٹ ہو گئی مسلمانوں کے پاس۔ وجہ کیا تھی کہ جتنے مہاجرین تھے وہ سب تاجر تھے۔ اب وہ جا کر کے جب مدینے میں آباد ہوئے تو ظاہر ہے اب تو اتنی بڑی تعداد میں تجار آ گئے۔ اس زمانے کے اندر ایک عجیب و غریب بات چلتی ہے، اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو پناہ دیتا ہے تو وہ ملک کے لوگ، جو ملک پناہ دے رہا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ اگر اتنے لوگ ہمارے ملک میں آ جائیں تو ہماری ملک کی اکانومی گر جائے گی، اور بہت سی مرتبہ گرتی ہے، کیونکہ ایک ساتھ جب 3 4 5 لاکھ آدمی ہمارے ملک کی روزی روٹی کھانا شروع کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق تو آئے گا۔ لیکن دراصل یہ کامیاب اسٹریٹجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اسلام کا حسن ہے کہ مکہ مکرمہ سے اتنی بڑی تعداد میں صحابہ ہجرت کر کے آئے اور مدینے میں وہ مقیم ہوئے تو وہاں کی اکانومی پر کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ الٹا وہاں کی اکانومی اٹھ گئی، اور اتنا اڑ گئی کہ پوری کی پوری اکانومی جو یہودیوں کے قبضے میں تھی وہ یہودیوں سے مسلمانوں کے پاس شفٹ ہو گئی۔ لیکن وجہ کیا، کیسے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کوئی خالی نہیں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کے ساتھ ان کو رکھا تھا تو وہ صحابی نے فرمایا کہ دیکھیے ایسا کرتے ہیں کہ میرا ایک بہت بڑا باغ ہے، وہ باغ کو ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، میں 2 میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اس طرح سے ہم اپنے معیشت میں بھی اور فائنانشیل لیول میں بھی ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تقسیم کر لیں گے، ایک دوسرے کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے، ہم لوگ شیئر کر لیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھے اپنا بھائی بنایا، یہی بہت بڑی بات ہے، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ پہلے دن گئے بازار میں اور جا کر کے پہلے دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نوکری کی، کام کیا دکان میں، اور اس سے جو شام کو مزدوری ملی تو اس مزدوری میں سے آدھی مزدوری اپنے خرچے میں رکھی اور آدھی مزدوری سے دوسرے دن سامان خرید لیا اور وہیں بازار میں وہ سامان فروخت کر دیا، اور اس سے جتنا نفع آیا تھا اس میں سے اپنے ضرورت کے بقدر لیا اور بقیہ سے پھر اور سامان خریدا، پھر بیچا، پھر سامان خریدا، پھر بیچا، اور آہستہ 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 اتنے بڑے کاروباری آدمی بنے ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا تجارتی قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس قافلے کا پہلا اونٹ مدینے میں ہے تو آخری اونٹ مصر میں ہوتا تھا، ایجپٹ میں۔ اتنے بڑے بڑے تجارتی قافلے کس کے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ، انتہائی بڑے تاجر۔ کسی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آخر آپ اتنے بڑے تاجر کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا کہ میرے چند اصول ہے، وہ اصولوں کی پابندی کی وجہ سے میں تجارت میں کامیاب ہوا اور آج اتنا بڑا تاجر ہوں۔ ایک اصول یہ ہے کہ میں کبھی کسی سے ادھار نہیں خریدتا اور نہ ہی کسی کو ادھار بیچتا ہوں۔ آپ میں سے جو تاجر ہوں گے یہاں پر موجود، ان کو اس میری بات کا اندازہ ہو سکتا ہے جو میں آگے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر ادھار خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو پورا کا پورا بازار ڈپلیکیٹ بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ ایک شو روم میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ساری بڑی بڑی کاریں بھری ہوئی، بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، بڑے بڑے لائٹس لگے ہوئے ہیں، چمک دمک سب نظر آ رہی۔ دیکھ کر کے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو کتنا بڑا شو روم، اور شو روم کا سیٹ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا کاروبار، کروڑوں روپیہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ کاروبار، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تجارت
ادھار ہوتی ہے تو بازار ڈپلیکیٹ بن جاتا ہے. تو سب سے پہلا اصول یہ کہ میں ادھار خریدتا نہیں. دوسرا اصول یہ ہے کہ میں ادھار بیچتا نہیں. اور تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ میں کم سے کم نفع پر بھی کاروبار کر لیتا ہوں. نفع زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں مال کو جام نہیں رکھتا, مال روک کے نہیں رکھتا. تو یہ اصولوں کا پاس و لحاظ اگر کیا جائے گا تو تجارت میں بڑا نفع ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس بات کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو تجارت ہم کر رہے ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کریں تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ چمک جائے گی. اور اگر اسلامی اصولوں کا پاس و لحاظ نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں یاد رکھیے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت بڑے تاجر ہیں, لیکن حقیقت میں ہم بہت بڑے نقصان کا سامنا کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے.